بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ ہم آج کے اس بیان میں محترمہ میڈم جی کی رائے کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے بارے میں گفتگو کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ آئیے بلا تمہید ہم اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ تھوڑا سا جان لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے کیا، پتہ ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، یعنی آپ کی پیروی کرنا بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ادب ہے، اور دین اور دنیا کی سب راہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یاد رکھیں ادب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توقیر و تعظیم ہے، اس سے بڑھ کر کسی دوسرے کی محبت اور توقیر و تعظیم جو ہے وہ فائق نہیں ہے، چاہے مخلوقات میں سے کوئی بھی ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب ہے کہ آپ جو ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر سمجھیں دوسروں سے۔ پھر میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو ہماری بھی اس کے ساتھ محبت ہو، جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہو ہماری بھی اس کے ساتھ دشمنی ہو، بغض ہو ہمارا بھی اس کے ساتھ، اور جس چیز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا ہو ہم بھی اس کو پسند کریں، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ میرے دوستو، جس وقت آقا علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کے نام کی جلالت و توقیر کو ملحوظ رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یعنی کہ ہم نام لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے درود و سلام بھیجیں، جو سنیں وہ بھی بھیجے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یاد رکھیں ادب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و صفات عالیہ کو ہم سب سے بڑا جانیں، سب سے افضل سمجھیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے۔ ہم سمجھیں کہ ہمارے آقا جیسا اور کوئی نہیں ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ ادب ہے۔ یارو یقین جانو، قرآن پاک کو جب میں پڑھتا ہوں تو میں اس سوچ میں گم ہو جاتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کتنا زیادہ پیار ہے۔ اللہ نے اپنے ادب کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو بھی اپنے ادب کے ساتھ رکھا۔ بات کو سمجھ آئیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ
ان اللہ سمیع علیم۔ اور اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے ادب کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بھی ساتھ رکھا، اور مومنوں سے یہ کہا، ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ مان لیا ہے، ان سے یہ بات کہی کہ میرے ادب کے ساتھ میرے حبیب کے ادب کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ کیا کہا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے مت بڑھو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وجہ ہے اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ مجھ سے بھی آگے نہیں بڑھنا، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نہیں بڑھنا، مجھ سے ڈرا کرو۔ یعنی معلوم ہوا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھتے۔ اور اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری شان یہ ہے کہ بے شک کہ میں تمہارے سب اقوال کو سننے والا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کچھ سننے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جو تم بول رہے ہو میں سن نہیں رہا، میں سن رہا ہوں، اور جو تم کر رہے ہو، جو بھی تم لوگوں کے فعل ہیں، اعمال ہیں، میں ان سب کو جانتا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے تو یارو یاد رکھو کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوئی ہے۔ تو جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حق اور سچ ماننا ہوتا ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد رکھیں، وہ آگے نہیں بڑھتے۔ آج سب توجہ رکھنی ہے، بیہقی کے اندر حدیث جو ہے موجود ہے، حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے طویل واقعہ میں یہ بات مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کفار کی طرف جو ہے بیجا۔ صلح حدیبیہ کے موقع کی یہ بات ہے۔ اور جب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مذاکرات ان سے ہوئے، یعنی کافروں کے ساتھ ہوئے، مذاکرات کے بعد کافروں نے آپ کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ پیشکش کی، دعوت دی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جو ہے انکار کیا، کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں طواف کعبہ نہیں کر لیتے، عثمان طواف نہیں کرے گا۔ اور پھر بغیر طواف کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پلٹ آتے۔ میرے دوستو ذرا سوچو تو صحیح، سامنے کعبہ ہے، پیشکش بھی ہو رہی ہے کہ آپ طواف کریں، جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ جب تک میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے، عثمان کون ہو سکتا ہے وہ طواف کرے؟ آپ نے طواف نہیں کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے وہ طواف کعبہ سے بھی بڑا ہے۔
اس لیے اللہ نے کہا کہ میرے رسول سے آگے مت بڑھنا۔ میرے دوستو، اس سے یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ظاہر ہوتی ہے، اللہ نے اپنے ادب کے ساتھ اپنے پیارے حبیب کے ادب کو رکھا۔ اپنے حبیب کے ادب کو جو ہے اپنے ادب سے جدا نہیں کیا، ساتھ رکھا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک میں اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے پیارے حبیب کی اطاعت کو بھی ساتھ رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 33، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، خاص لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ کہنا مانو میرا، اطاعت جو ہے کرنی ہے تو اللہ کہتا ہے میری کرو، یعنی اپنے اللہ کی کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرو۔ اطاعت کے ساتھ بھی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو بھی رب جو ہے وہ رکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی اگر لوگ حضور کی پیروی نہ کرتے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا تھا لوگوں کا۔ وہ ساری بات اللہ نے آگے واضح کی ہے کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ برباد تب ہونے ہیں جب آپ لوگوں نے من مانیاں کرنی ہیں۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو جب آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے، اعمال یاد رکھیں تب برباد ہونے ہیں۔ اگر پیروی میں رہو گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یاد رکھیں تمہارے جو اعمال ہیں وہ بچے رہیں گے۔ اگر پیروی چھوڑنے کی دیر ہوئی تو اعمال جو ہیں برباد ہو جانے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ پاک کی ذات نے سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اپنے پیارے حبیب کی اور شان کو واضح کیا اور ادب کو واضح کیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے سنیے، آج ساری بات واضح ہوگی۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ یہ بھی بات مومنوں سے کی جا رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو اس طرح مت خیال کرنا، اس طرح مت سمجھنا جس طرح تمہارا ایک دوسرے کو بلانا ہے، یعنی کہ چاہے آیا یا نہ آیا۔ ایسی بات نہیں ہے میرے دوستو، ذرا اور کرو۔ حضور پاک کے بلانے جیسا کسی دوسرے کا بلانا نہیں ہو سکتا تو کوئی میرے آقا جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں رب یہ بات واضح کر رہا ہے، مومنوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو اپنے ایک دوسرے کے بلانے جیسا مت خیال کرنا۔ کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر تم لوگوں کو بلایا ہے تو پھر اس پہ پیرا دینا ہے اور جانا ہے، یہ جانا لازمی ہے۔ اگر نہیں گئے تو نافرمانی ہوگی۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آئیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان ہے، آپ کا ایک ادب ہے، آپ جس حالت میں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، تندرست ہیں، زخمی ہیں، جو بھی ہیں، اگر وہاں سے آواز آ گئی کہ آ جاؤ
تو پھر فوراً جو ہے وہ حاضر ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے میرے دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب کی اور بات واضح کی ہے۔ سورہ حشر ہے، آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ نے فرمایا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں، جو بھی عطا کریں، جو بھی دے دیں وہ لے لو، اور جس سے آپ منع کر دیں تو فوراً رک جاؤ۔ میرے دوستو یہ تو بڑی فضیلت والی بات ہوگی کہ آقا علیہ السلام کسی کو کچھ دیں۔ اللہ نے یہ کہا، یہ بات واضح کی کہ میرے محبوب کا جو دینا ہے یہ کوئی عام دینا نہیں ہے، جو بھی دے دیں وہ تم نے خوشی سے جو ہے وہ لے لینا ہے، اور جس چیز سے آپ روک دیں اس سے رک جانا ہے۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کا یاد رکھیں ادب ہے، جو دے دیں اسے خوشی سے لے لینا، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جانا جو ہے، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یاد رکھیں کیا ہے، ادب ہے۔ اور آئیں آخری بات جو ہے آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا ہوں، اور یہ ایک بات یہ بھی رکھیں کہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ دیتے ہیں، خدا بھی کہہ رہا ہے کہ لے لو جو دیں، اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام نوازتے ہیں، عطائیں کرتے ہیں، عنایات کرتے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں بھی یاد رکھیں یہ حدیث جو ہے موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بانٹتا ہوں اللہ دیتا ہے، معلوم ہوا جسے جو کچھ بھی ملنا ہے درے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا ہے، کیونکہ بانٹنے والے تو آقا ہے۔ میرے دوستو آخری بات ہے، نبی علیہ السلام کے ادب کی بات ہے، بڑے ذوق کی بات ہے۔ اگر آپ لوگوں کو آج اگر سمجھ آ گئی تو سمجھ لینا آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آ گئی۔ وقار بھائی توجہ رکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونے جا رہی ہے۔ میرے دوستو اس کائنات انسانی میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے 1,24,000 کم و بیش جو ہے انبیاء جو ہیں مبعوث فرمائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام آئے، ان کی چاہت یہی تھی، ان کی چاہت یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ سیدنا نوح علیہ السلام آئے تو ان کی چاہت بھی یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کی چاہت بھی یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی چاہت بھی یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام آئے تو ان کی چاہت بھی یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام آئے تو ان کی چاہت بھی یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام آئے تو ان کی چاہت بھی یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام آئے تو ان کی چاہت بھی یہ تھی بس مولا تو راضی ہو جا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام آئے تو ان کی چاہت بھی یہ تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام آئے تو ان کی چاہت بھی یہ تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ اور سیدنا زکریا علیہ السلام آئے تو ان کی چاہت بھی یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام آئے تو ان کی چاہت بھی یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی چاہت بھی یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی چاہت بھی یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ان کی چاہت بھی یہ تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کی چاہت یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ سیم اسی ہی طرح تمام اولیاء کی چاہت بھی یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ تمام غوثوں کی چاہت بھی یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ تمام ابدال کی چاہت بھی یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔
تمام صالحین کی چاہت بھی یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا، تمام متقیوں کی چاہت بھی یہی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ مولا یہ چاہ رہا ہے مصطفیٰ تو راضی ہو جا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم یعنی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ سو آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیں ساری خدائی جو ہے خدا کی چاہت چاہ رہی ہے، خدا جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے چاہت کو چاہ رہا ہے۔ دو عالم تو چاہتا ہے رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنی بڑی ہستی ہے میرے آقا کی کہ جن کی رضا خدا چاہ رہا ہے پھر ان کا ادب کیوں نہ ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا تھا کہ ان تخبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جو اعمال ہیں برباد کر دوں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تم جان بھی نہ سکو۔ یہ بارگاہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے، معمولی سے بھی ادبی جو ہے اس سے سارے اعمال یاد رکھیں برباد ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس ادب کی بات کو کنٹینیو رکھیں گے۔ آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم۔